پہلا سوال جو امیر الحسینی صاحب پوچھتے ہیں حضرت علامہ محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ سے 8ویں صدی میں، وہ اس پہلے سوال سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ نہست از فکر ہیشم در تحیر، کہ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں جی میں اپنے خیال سے بڑا پریشان ہوں، چے چیز است آن کے گویندش تفکر، یہ فکر کیا چیز ہے، یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی۔ قدامی فکر مارا شرط راہ است، کہ کون سی فکر یا خیال ایسا ہے جو سلوک کے راستے کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چرا گاہے طاعت و گاہے گناہ است، اور یہ جو خیال ہے یہ کبھی اطاعت والا ہوتا ہے، کبھی گناہ والا ہوتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے اور کیوں ایسے ہے؟ تو اس پہ سر کچھ ارشاد فرمائیں، وضاحت فرمائیں، علامہ کیا لکھتے ہیں؟ جی سر سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب یہ سوالات جیسے کیے گئے اور پھر ان کے جوابات بے ہی اسی پیراڈائم میں نہیں دیے جا رہے، بلکہ حضرت علامہ نے خود بھی کچھ جوابات جو ہیں وہ اٹیمپٹ کیے ہیں، اور جواب کے عنوان کے تحت آپ لکھتے ہیں، پہلے ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس فہم کی طرف آتے ہیں کہ درون سینہ آدم چی نور است۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ آدم کے سینے میں یہ کیسا نور ہے، چی نور است این کے غیب او حضور است، یہ کیسا نور ہے کہ اگر نظر نہ بھی آئے، غیب ہو، غیاب میں بھی، یہ انسان حضوری میں ہوتا ہے، حضور میں ہوتا ہے۔ سر من اورا ثابت سیار دیدم، تو فرماتے ہیں کہ انسان کے سینے میں جو نور ہے میں نے اس کو متحرک بھی دیکھا ہے اور چلتا ہوا بھی دیکھا ہے، کہ من اورا نور دیدم نار دیدم، اور کبھی میں نور کی صورت اس کو دیکھتا ہوں اور کبھی اس کی شکل جو ہے وہ مجھے آگ جیسی لگتی ہے، گہے نارش ز برہان و دلیل است، کبھی اس کی برہان اور دلیل آگ لگتی ہے، گہے نورش ز جانے جبرائیل است، کبھی جبریل جیسا نور لگتا ہے۔ چے نورے کے جاں فروز سین عطابے، یہ کیسا نور ہے کہ ہمارا جو سینہ ہے وہ اس سے فروزاں ہے، دے یرزد با شعاش آفتابے، اور اس کی ایک شعاع جو ہے آفتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بخا کالودہ و پاک از مکان است، فرماتے ہیں کہ خاک میں آلودہ ہے، چونکہ انسان میں ہے تو یہ مٹی سے ہے، اگرچہ خاک میں آلودہ ہے لیکن یہ نور ایسا ہے کہ یہ پاک از مکان ہے، یہ مکانی نہیں ہے، بندے روز و شب پاک از زمان است، زمانے سے پاک ہے اگرچہ روز و شب یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ شمار روزگارش از نفس است، فرماتے ہیں کہ شمار روزگارش از نفس نیست، جی اس کی جو زندگی ہے وہ سانسوں کے آنے جانے کا نام نہیں ہے، چنی جو اندہ یا بندہ کس، اور اس طرح کا کوئی ڈھونڈنے والا اور پانے والا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک اگر پروفیسر صاحب ہم دیکھیں سر تو یہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے جی، بنیادی طور پہ انسان کے اصل اس جوہر نور کی بات کی جا رہی ہے، روح کی بات کی جا رہی ہے، جی سر، جو اللہ کی حالانکہ طرف جو سے سوال تھا وہ فکر پہ تھا کہ فکر کیا چیز ہے، بالکل ایسے ہی۔ سر تو اس میں کیا ربط آپ دیکھتے ہیں سر؟ اس میں ربط تو چیزیں بڑی واضح ہیں ہمارے سامنے کہ انسان کی جو حقیقت ہے اور خودی ہے ہاں ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، صحیح ہے، اور اسے ایکسپلور کرنے کی ڈیفرنٹ انداز کے اندر کوشش کی جا رہی ہے، یعنی یہ خودی کے احوال ہی ہیں، فکر احوال بھی جو ہی ہے، ہیں، اور اس کی کیفیات ہیں بالکل کہ کبھی ایک چیز میں گم ہے، کبھی دوسری میں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ حقیقت تو وہی ہے، اور انسان کے جسم کے ساتھ اس کا جو تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، صحیح، یہ عارضی ایک تعلق ہے، اور اس کے اندر ہی اگر اس کو محبوس سمجھیں تو ہم اس کو محدود کر رہے ہیں، صحیح، کیونکہ اس کے اوصاف بتائے ہیں نا کہ یہ روز و شب کا پابند نہیں ہے، بالکل ایسے، یہ اس خاک داں کا پابند نہیں ہے، بالکل ایسے، تو انسان کی یہ وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے ذریعے انسان کی اصل شناخت اللہ کے حضور ہے، اور یہ تن بھی اس پورے سفر کے اندر ایک مرحلہ ہے، جی یہ تن ختم بھی ہو جائے گا صحیح، لیکن اس روح کی بقا جو باقی کے ساتھ منسلک ہے وہ برقرار رہے گی، اور وہی انسان کا تعارف ہے جو آگے چلتا رہے گا۔ تو اسی کو جو ہے وہ اس نور کو مزید جو ہے وہ آگے ایکسپلور کیا گیا ہے سر کہ ہمیں دریاؤ ہمیں چوبے کلیم است، فرماتے ہیں کہ یہ جو نور ہے یہ دریا بھی وہی ہے، یعنی اسی کو دریا کہنا ہے، اور چوبے کلیم بھی یہی چیز ہے، بالکل، کہ از و سینہ دریا دو نیم است، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مارا تھا عصا سمندر میں یا دریا میں،
تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا، راستہ بن گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ نور کا عصا تھا، وہ عصا تھا۔ ہاں جی۔ تو اب یہ نا ڈیفرنٹ اس خاک قدوں کے اندر ان انسانوں کے اندر جو کبھی نبی کی شکل میں ہیں، کبھی کسی میں ہیں، تو وہ نور کیسے سفر کرتا ہے اور کیا اس کے کمالات ہیں، جی جی، ان چیزوں کو بتایا جا رہا۔ غزال مرغزارش آسمانے، تو فرماتے ہیں کہ یہ نور ایسا ہرن ہے کہ جو آسمان جو ہیں وہ اس کے مرغزار ہیں، خورد آبے زجوئے کہکشائے، اور کہکشانوں کی ندیوں سے یہ پانی پیتا ہے۔ زمین و آسماں اورا مقامے، اس کا مقام زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، میانے کارواں تنہا خرامے، اور یہ کاروانوں میں بھی اکیلا ہوتا ہے، واحد ہے۔ ز احوالش جہان ظلمت و نور، اور ظلمت و نور کا جہان اس کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ صدائے سور و مرگ و جنت و حور۔ اچھا سر، یہ بڑی خاص بات ہے یہاں پہ۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ سور کی جو آواز ہے وہ بھی یہی نور ہے، موت بھی یہی نور ہے، جنت بھی یہی نور ہے، حور بھی اسی سے ہے۔ کچھ بچا ہے پروفیسر؟ تو سر یہ تو سبھی چیزیں حضرت علامہ فرما رہے ہیں، تو کیا علامہ صاحب بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں؟ پروفیسر صاحب، بنیادی طور پہ آپ اگر دیکھیں تو ایک اللہ جل مجدہ جو خالق ہے ان تمام چیزوں کا، جس کے اندر جو بھی خوبی ہے وہ اللہ جل مجدہ کی وجہ سے ہے، بالکل ایسے، اور جو زشت ہے وہ ہمارے اپنے ان اعمال اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ اور ہر چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے سانے کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہے، اللہ جو جل مجدہ نے یہ اپنا رنگ اور اپنی معرفت ان تمام کے اندر وضعیت کر دی ہے۔ صحیح۔ اور جب ایک بندہ صاحب نظر ہو جاتا ہے تو اس راہ سلوک پہ گزرتے ہوئے وہ سمٹی ہوئی حقیقت بھی نظر آتی ہے، اور بکھرا ہوا وہ نور بھی نظر آتا ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے کہ حسن کائنات۔ ایسے پیر رومی نے فرمایا نا سر کہ درد و عالم نیست جز ذات احد، فرماتے ہیں دونوں عالم میں، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ درد و عالم نیست جز ذات احد، مظہر اسماء است جملہ نیک و بد۔ آپ فرماتے ہیں ہر اچھی بری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی اس میں جلوہ گری ہے۔ یہ جو اسماء ہیں وہ فرماتے ہیں یہ اسماء کی جلوہ گری ہے، جو جلالی ہیں اور جمالی ہیں۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قسم کھائی ہے اس مشہور اپنے کلام میں کہ باخدا درد و جہاں غیر خدا چیزیں نیست۔ فرماتے ہیں مولانا روم نے بھی دونوں جہانوں کا فرمایا، وہ بھی دونوں جہانوں کا کہہ رہے ہیں، لیکن قسم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم دونوں جہانوں میں خدا کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بے نشان است، فرماتے ہیں وہ بے نشان ہے کہ حضور نام و نشان چیزیں نیست۔ تو یہ جو اس سے کچھ نشان ظاہر ہوئے ہیں یہ بھی اس وقت تک ہیں جب تک وہ چاہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیں ان جملہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جو نیابت کا منصب ہے وہ انسان کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا، بالکل ایسے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں، بالکل نور ہے، اور بنیادی طور پہ نیابت ہو ہی تب سکتی ہے کہ جب وہ ایٹریبیوٹس اور وہ چیزیں پائی جائیں، بالکل ایسے، بالکل۔ اللہ جل مجدہ نے یہ جو نیابت کا منصب عطا کیا اور انسان کو وہ اشرف المخلوقات قرار دے کر اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سے، بالکل ایسے۔ تو یہ پورا فلسفہ اگر دیکھا جائے تو اللہ جل مجدہ نے اپنی معرفت اور اپنا یہ جو فنفخت فیہ من روحی کے تحت اس بندے کو اپنا مظہر بنایا ہے، بالکل ایسے۔